بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بھنڈاری نے وہ تمام کاغذات دونوں بیٹوں کو دکھائے ہیں، ان سے کہا کہ وہ ان فارمولوں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ ان دیسی دواؤں کے فارمولے بھی ہیں جن کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو خیال خوانی کی صلاحیتوں سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور ایسی دوا کے فارمولے بھی ہیں کہ وہ دوا جس پر اسپرے کر دی جائے وہ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ساکت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہی رہ جاتا ہے، اگر بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے وقت خیال خوانی بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس نے سمجھا دیا ہے کہ امریکہ جیسا ملک ایسے فارمولوں کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کروڑوں ڈالرز دے سکتا ہے۔ ان فارمولوں کو بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ دونوں بیٹے دعویٰ کرنے لگے کہ وہ اپنے لاکر میں انہیں چھپا کر رکھیں گے۔ پارس نے پوچھا کیا بھنڈاری نے وہ فارمولے اپنے کسی بیٹے کو دے دیے ہیں؟ وہ بیٹوں سے کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی ایک کو فارمولے دیتا تو دوسرا ناراض ہو جاتا اور ماں کے پاس جا کر شکایتیں کرنے لگتا۔ اس لیے بھنڈاری نے ان فارمولوں کے جو 30 کاغذات ہیں دونوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ پارس نے پوچھا یعنی فارمولوں کے 15 کاغذات وجے آنند کو اور 15 کاغذات کشور آنند کو دیے ہیں؟ نہیں، یہی تو گڑبڑ ہے۔ بھنڈاری نے 30 کاغذات کو درمیان سے کاٹ کر 60 کاغذات کر دیے، پھر ان میں سے اوپر کے 30 کاغذات کے حصے وجے آنند کو اور نیچے کے 30 کاغذات کے حصے کشور آنند کو دے دیے ہیں۔ ارے بھنڈاری نے یہ کیا حماقت کی! بھنڈاری نے اپنے طور پر سمجھداری سے کام لیا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھائی تنہا ان فارمولوں سے فائدہ اٹھا نہیں سکے گا۔ انہیں دوائیں تیار کرنے کے لیے آپس میں متحد رہنا پڑے گا۔ پھر کوئی دشمن انہیں چرانا چاہے تو چرانے والے کو کبھی مکمل فارمولے نہیں ملیں گے۔ ہمیں تو مکمل چاہیے۔ کیا وہ ممبئی کے بینکوں کے لاکروں میں ہیں؟ ہاں، دونوں کے اکاؤنٹس الگ الگ بینکوں میں ہیں۔ میں دونوں کو باری باری ٹریپ کر کے ان کے بینک میں لے جا کر لاکر سے وہ فارمولے نکلوا لوں گی۔ تم پورس کو کیوں بول رہی ہو؟ کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا ہوگا؟ اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے بھی تمہاری طرح معلومات حاصل کی ہوں گی۔ ہمیں فوراً ممبئی کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ ثانی نے ہوٹل سے نکلنے سے پہلے اس ہوٹل کے کاؤنٹر مین کے خیالات پڑے جہاں پورس ناصرہ کے ساتھ ایک کمرے میں تھا۔ پتہ چلا ان کے کمرے کی چابی کاؤنٹر نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا پورس ناصرہ کے ساتھ کمرے میں ہے۔ وہاں سے ممبئی کی طرف روانہ ہوتے وقت رات ہو رہی تھی۔ ثانی نے کہا پورس بہت تیز ترار ہے، کسی معاملے میں دیر نہیں کرتا ہے، لیکن ابھی وہ اس ہوٹل میں ہے۔ کیا اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ابھی تک ان فارمولوں کا سراغ نہیں لگایا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پورس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کے فارمولے لے جانا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوتا تو وہ کسی نہ کسی طرح تیر بن کر مجھ سے پہلے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا کچھ سست رفتار ہے یا پھر اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ ثانی، ہم کل صبح بینک کھلنے سے پہلے ممبئی پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں ہر لمحے پورس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ اپنے مخالف سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ پورس کی طرح ناصرہ بھی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ان کا ٹیلی پیتھی جاننے والا کب ان کے دماغوں میں آتا ہے اور کب مجھے ان کے اندر جا کر ان کی مصروفیات معلوم کرنا چاہیے۔ بس ایک ہی صورت ہے کہ ان کا ٹیلی پیتھی جاننے والا وجے آنند اور کشور کے دماغ میں پہنچے تو اپنا راستہ بھی کھلے گا۔ وہ ضرور ان بھائیوں کے دماغوں میں جائے گا۔ تم بھی ان بھائیوں کے اندر جھانکتی رہو، جلد ہی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ہائی وے پر پہنچ گئے۔ رات کے 10 بجے ثانی نے کہا میں کئی بار وجے آنند اور کشور کے دماغوں میں جا چکی ہوں۔ وہاں کسی خیال خوانی کرنے والے کی موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ان بھائیوں کے اندر رہ کر ان کے خیالات پڑھ رہا ہو۔ ویسے ایسے وقت میں بھی ان کے خیالات سن سکتی ہوں جو پہلے ہی فارمولوں کے سلسلے میں سن چکی ہوں۔ اب میں بار بار ان کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ بار بار جانے میں کیا حرج ہے؟ سمجھا کرو دونوں پکے عیاش ہیں۔ 2 حسین لڑکیوں کو فلم میں چانس دینے کا جھانسا دے کر اپنے بیڈ روم میں لائے ہیں۔ کیا مجھے ایسے وقت جانا چاہیے؟ پارس نے ہنستے ہوئے کہا
اچھا آرام کرو 2 گھنٹے کے لیے سو جاؤ۔ وہ دونوں تب تک مستیاں کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ ثانی پچھلی سیٹ پر جا کر لیٹ گئی، پھر دماغ کو ہدایت دے کر سو گئی۔ پارس سوچنے لگا یہ پورس ابھی تک ہوٹل میں کیوں ہے؟ کوئی چال ضرور چل رہا ہے، شاید وہ ممبئی شہر جانا ضروری نہ سمجھتا ہو۔ وہ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے اور دوسرے ماتحتوں کے ذریعے وجے آنند اور کشور کو ٹریپ کرے گا۔ ان سے فارمولے حاصل کرنے والے ماتحت اور اس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی وہ فارمولے لے کر ممبئی سے واپس اسی ہوٹل میں آئیں گے جہاں وہ ناصرہ کے ساتھ ہے۔ وہ مختلف پہلوؤں سے سوچ رہا تھا۔ ثانی بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان دونوں بھائیوں کے لاکروں سے فارمولے نکلوا سکتی تھی۔ میں بھی اپنے ماتحتوں کے ذریعے ان کاغذات کو اپنے پاس ہوٹل میں منگوا سکتا تھا، لیکن اس کے برعکس پورس ہوٹل میں آرام کر رہا ہے اور میں سینکڑوں میل دور ممبئی جا رہا ہوں۔ وہ پورس کے مزاج پر اور چالیں چلنے کے انداز پر غور کرنے لگا تو یہ سوچ کر اطمینان ہوا کہ وہ اہم معاملات میں کامیابی حاصل کرنے تک مطمئن نہیں ہوتا۔ غیر معمولی فارمولوں کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ وہ سکون سے ہوٹل میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس ہوٹل میں رہنے سے یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسے مطلوبہ معلومات مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئی ہیں اور وہ اس لیے ہوٹل میں مطمئن ہے کہ اسے اپنے اس اہم معاملے میں پارس کی مداخلت کی توقع نہیں ہے۔ ثانی رات کے 1 بجے بیدار ہوئی۔ وہ پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جاگتے ہی یاد آیا کہ وہ پارس کے ساتھ ممبئی جا رہی ہے۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے خیال خوانے کی پرواز کی اور وجے آنند کے دماغ میں پہنچی۔ وہ پینے کے بعد ایک حسینہ کے ساتھ بڑی مدہوشی میں سو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خاموشی تھی، ایسی کوئی سوچ نہیں تھی جس کا تعلق ان بھائیوں سے اور فارمولوں سے ہو۔ اس نے کشور کے پاس جا کر اس کے خیالات پڑھے تو وہ بھی سو رہا تھا، مگر اس کے چور خیالات بول رہے تھے، ان فارمولوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کے باپ بنڈاری نے ان 30 کاغذات کے ٹکڑے کر کے 60 کاغذات بنا دیے ہیں۔ ان فارمولوں کو درمیان سے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے دونوں بیٹوں کو انصاف کے مطابق برابر حصہ دیا ہے۔ ثانی سمجھ رہی تھی کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا کشور کے دماغی چور خانے سے یہ باتیں اگلوا رہا ہے۔ ایسے ہی وقت ثانی نے اس کے دماغ میں ایک لڑکی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، ابو میں وجے آنند کے دماغ میں گئی تھی، اس نے اتنی زیادہ پی ہے کہ بالکل مدہوش ہے۔ میں اس کے چور خیالات اگلوانا چاہتی ہوں تو اس کے خیالات ایسے بے ترتیب ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کے جواب میں ٹیلی پیتھی جاننے والے کی آواز سنائی دی، بیٹی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کشور کے خیالات سے بہت سی معلومات حاصل کی ہیں، آؤ ہم پورس کے پاس چلیں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ وہ دونوں پورس کے پاس گئے ہیں۔ ثانی نے بھی وہاں پہنچ کر معلوم کیا۔ پورس نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا کیونکہ اس کے دماغ میں ثنا پاشا اور جلال پاشا پہلے سے موجود تھے اور اسے ان فارمولوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ پورس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ناصرہ کو نیند سے جگایا، پھر کہا اپنا سامان اٹیچی میں رکھو، ہم ابھی ممبئی چلیں گے۔ پھر اس نے سوچ کے ذریعے کہا، پاشا انکل آپ دونوں باپ بیٹی ہماری خاطر رات کو جاگ رہے ہیں اور شاید کل تک بھی سونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ثنا نے پورس سے کہا، بھیا آپ ابو کو انکل اور مجھے بہن کہتے ہیں، پھر غیروں کی طرح یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے زحمت اٹھا رہے ہیں؟ ثنا میری سگی بہن ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ تمہیں مان اور مرتبہ دیتا۔ تمہیں ایسے معاملات میں شامل ہو کر تجربات حاصل کرنا چاہیے، لیکن ابھی تمہارے ابو کا ساتھ کافی ہے، تم جا کر سو جاؤ، کل تمہاری ضرورت پڑے گی۔ جلال پاشا نے کہا، ہاں بیٹی تم اب آرام کرو، میں پورس کے ساتھ رہوں گا، کل دونوں بھائیوں کے دماغوں میں جانے کے لیے تمہاری ضرورت ہوگی، ایک کے اندر میں اور دوسرے کے اندر تم رہو گی، ہم دونوں بھائیوں کے دماغوں پر قبضہ جما کر ان کے لاکروں سے وہ فارمولے نکلوائیں گے۔ پورس نے کہا، پاشا انکل ممبئی پہنچنے تک آپ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، پلیز آپ بھی جا کر نیند پوری کر لیں، کل صبح 7 بجے تک میرے پاس آ جائیں۔ ثانی دماغی طور پر پچھلی سیٹ پر حاضر ہو کر بیٹھ گئی۔ پارس نے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے عقب نما آئینے میں دیکھ کر کہا، میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں آواز دے کر جگاؤں، میں جاگ رہی تھی، لیٹی ہوئی خیال خوانی کر رہی تھی۔ پورس کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ان فارمولوں کے متعلق معلوم ہوا ہے، وہ بھی ناصرہ کے ساتھ ممبئی کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ پارس نے کہا، وہ اتنی دیر سے روانہ ہوا ہے، کل بینک بند ہونے کے بعد ممبئی پہنچے گا، اس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا
بینک کے اوقات میں ان دونوں بھائیوں کو باری باری ٹریپ کر کے ان کے لاکروں سے فارمولے نکلوائے گا۔ تمہارے لیے ایک نئی اطلاع ہے، پورس کے ساتھ ایک نہیں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستیاں ہیں۔ پارس نے حیرانی سے پوچھا، یہ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا وہ ہمارے جانے پہچانے ہیں؟ ہمارے لیے نئے ہیں، وہ خیال خوانی کرنے والے باپ بیٹی ہیں۔ بیٹی کا نام ثنا پاشا ہے، باپ کا پورا نام نہیں معلوم ہو سکا۔ پورس اسے پاشا انکل کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، کسی دن اس کی محبوبہ ناصرہ بھی خیال خوانی کرنے لگے گی۔ کل ان کی پلاننگ یہ ہوگی کہ وجے آنند اور کشور میں سے ایک کے دماغ پر پاشا قبضہ جمائے گا اور دوسرے بھائی کو ثنا ٹریپ کر کے بینک لے جائے گی۔ ہاں، پورس بہت لکی ہے، موجودہ معاملے سے نمٹنے کے لیے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق باپ بیٹی اس کا سہارا بن گئے ہیں۔ پورس کی خوش قسمتی کے ساتھ بدقسمتی بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کل دوپہر سے پہلے ممبئی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ باپ بیٹی اس کے لیے کام کریں گے۔ ان میں سے ایک وجے آنند کو اور ایک کشور کو ٹریپ کرے گا۔ میں ان کے دماغوں میں رہ کر بتا دوں گی کہ پاشا کس بھائی کے دماغ میں ہے اور تم اس بھائی کا تعاقب بینک تک کرو گے اور ثنا جس بھائی کے دماغ میں رہے گی اس کا تعاقب میں کروں گی۔ جب وہ دونوں بھائی اپنے اپنے بینک کے لاکر سے فارمولے نکال کر بینکوں سے باہر آئیں گے تو ہم اور ہمارے ماتحت ان سے فارمولے چھین کر لے جائیں گے۔ یہی کرنا ہوگا۔ پورس کو ممبئی پہنچنے سے پہلے ہی اپنی ناکامی کی اطلاع مل جائے گی۔ ثانی نے کہا، گاڑی روکو، اب میں ڈرائیو کروں گی، تمہیں صبح تازہ دم رہنے کے لیے سونا چاہیے۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی، وہ پچھلی سیٹ پر آ گیا، ثانی سٹیئرنگ سیٹ پر آ کر ڈرائیو کرنے لگی۔ آدمی اپنی کامیابیوں کے لیے بہت کچھ سوچتا ہے اور ذہانت سے کام لے کر کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ذہانت سے بھرپور تدبیر کے باوجود بدقسمتی رنگ لے آتی ہے۔ بیچارے پورس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ دونوں باپ بیٹی اسی مرلی دھر باندرے کے ادارے میں تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، پورس نے زہریلی گولی سے مرلی دھر باندرے کو زخمی کر کے اسے ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی سے محروم کر دیا تھا۔ اس کی بہن ورشا زخمی بھائی کا علاج کرنے کے لیے ان غیر معمولی دواؤں کے فارمولے لانے گئی تھی، لیکن جلال پاشا نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ورشا کے دونوں گارڈز کو ہلاک کر دیا تھا اور ورشا کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ادھر زخمی بھائی مرلی دھر باندرے اپنی بہن ورشا کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، بار بار جلال پاشا کو بلا کر پوچھتا تھا کہ اس کی بہن کس حال میں ہے۔ شام کو جلال پاشا نے کہا، بہت بری خبر ہے، میری سوچ کی لہروں کو ورشا اور اس کے باڈی گارڈز کے دماغ مردہ مل رہے ہیں، میری خیال خوانی کی لہریں بار بار واپس آ رہی ہیں۔ مرلی دھر کے لیے یہ ناقابل برداشت صدمے والی بات تھی۔ ایک تو پورس نے اسے زخمی کر کے اسے ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی سے محروم کر دیا تھا اور اب اس کا علاج کرانے والی بہن کہیں مر چکی تھی۔ مرلی دھر کو شبہ تھا کہ جلال پاشا نے اس کی بہن کو ہلاک کیا ہے تاکہ اس کی بہن زہر کا توڑ کرنے والی دوا کا فارمولہ نہ لا سکے اور وہ اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ اس ادارے کا سربراہ بن کر رہ سکے۔ ویسے جب مرلی دھر ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی کا علم رکھتا تھا تب بھی وہ جلال پاشا اور ثنا کو اپنے سے کم تر بنا کر رکھتا تھا اور اپنے اہم راز ان سے چھپایا کرتا تھا۔ اس نے آتما شکتی کے ذریعے پارس کے خیالات پڑھ کر ان غیر معمولی دواؤں کے فارمولوں کے متعلق معلوم کیا تھا اور یہ اہم راز ان باپ بیٹی سے چھپایا گیا تھا۔ جب وہ زخمی ہو کر بستر پر پہنچ گیا تو جلال پاشا نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پورس سے دوستی کی تھی۔ جلال پاشا اب ٹیلی پیتھی کے ذریعے ادارے کے مسلح گارڈز کو اپنے قابو میں رکھتا تھا، لیکن ان میں سے 4 گارڈز یوگا کے ماہر تھے۔ ان میں سے 2 ورشا کے ساتھ فارمولے لانے گئے تھے اور مارے گئے تھے، باقی 2 گارڈز مرلی دھر کے وفادار تھے۔ جلال پاشا پورس کے کام آنے کے دوران میں اپنی بیٹی ثنا کو سمجھایا کرتا تھا کہ ادارے کے تمام گارڈز کے دماغوں میں جاتی رہے تاکہ اسے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ہوتی رہے۔ جب جلال پاشا نے مرلی دھر کو اس کی بہن ورشا کی موت کی خبر سنائی تو اس کے
دماغ میں بھی جھانکتا رہا۔ آتما شکتی رکھنے والا مرلی دھر زہریلی گولی کے زخم کے باعث پاشا کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا اور اپنے منفی خیالات کو کسی طرح چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح پاشا نے اس کے چور خیالات سے معلوم کیا تھا کہ مرلی دھر اندر ہی اندر جلال پاشا کو اپنی بہن کا قاتل سمجھ رہا ہے۔ اس ادارے میں باپ بیٹی کو خطرہ تھا، لہذا جس شام ورشا کی موت ہوئی اس رات باپ نے بیٹی کو اس ادارے سے باہر پورس کے ممبئی والے بنگلے میں پناہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ سنا کے وہاں سے جانے کے 8 گھنٹے بعد مرلی دھر باندرے کو معلوم ہوا کہ پاشا کی بیٹی ادارے سے باہر گئی ہے۔ وہ زخمی حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ اس ادارے کے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے۔ رات کے 2 بجے دونوں یوگا جاننے والے وفادار نے مرلی دھر کو بتایا کہ سنا پاشا رات کے 8 بجے کہیں گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی ہے۔ مرلی دھر نے ان سے کہا، جب وہ جا رہی تھی تب تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب رات کے 2 بجے آ کر بتا رہے ہو۔ ایک مسلح گارڈ نے کہا، مالک ہم دونوں ہی وفادار رہ گئے ہیں اور ہمیشہ آپ کے قریب رہتے ہیں۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ کبھی جلال پاشا آپ کے دماغ میں آ کر نقصان پہنچانا چاہے تو ہم فوراً یہاں سے جا کر اسے گولی مار دیں۔ دوسرے گارڈ نے کہا، پاشا صاحب نے اب تک آپ کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، اس لیے ہم ان باپ بیٹی کی طرف سے مطمئن تھے۔ ابھی مین گیٹ پر نائٹ چوکی دار کی ڈیوٹی بدلی ہے۔ اس نے اپنے کوارٹر کی طرف جاتے وقت بتایا ہے کہ سنا رات کے 8 بجے ایک کار میں کہیں گئی ہے۔ مرلی دھر نے کہا، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، تم میں سے ایک میرے پاس رہے اور دوسرا جا کر جلال پاشا کو یہاں بلا کر لائے۔ اگر جلال پاشا کا انداز ذرا سا بھی مخالفانہ ہو تو فوراً اسے گولی مار دے۔ اگر وہ میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کرے تو میری پرواہ نہ کرنا، ہر حال میں اس دشمن کو قتل کر دینا۔ جلال پاشا نے پورس سے مشورہ کرنے کے بعد وہی سنا کو اس ادارے سے باہر بھیج دیا تھا اور پورس نے اسے ایک ایسے ذاتی بنگلے کا پتہ بتایا تھا جس کا علم پارس کو نہیں تھا۔ اس طرح جلال پاشا اپنی بیٹی کی سلامتی کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر رات کے 2 بجے پورس نے جلال پاشا سے کہا کہ وہ بھی مزید خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس نہ رہے اور جا کر سو جائے اور صبح 7 بجے پھر آ جائے۔ جلال پاشا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوا۔ پھر اس نے احتیاطاً مرلی دھر کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو اس وقت وہ اپنے یوگا جاننے والے 2 گارڈز سے یہی کہہ رہا تھا کہ ان میں سے ایک جلال پاشا کے پاس جائے، اگر اس کا انداز مخالفانہ ہو تو اسے گولی مار دے ورنہ اسے مرلی دھر کے سامنے پیش کرے۔ یہ جواب طلب کیا جانے والا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ادارے سے باہر کہاں بھیج دیا ہے۔ جلال پاشا ایک ٹیٹی اور کئی کارتوس لے کر فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور گیراج کی طرف جاتے ہوئے خیال خوانی کے ذریعے پورس سے بولا، بیٹے میرے لیے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، میں یہاں سے سنا کے پاس تمہارے بنگلے میں جا رہا ہوں، کل وہیں تم سے ملاقات ہوگی۔ اس نے گیراج میں پہنچ کر ایک جیپ سٹارٹ کی۔ خیال خوانی کے ذریعے بیٹی سے بولا، میں ابھی ادارے سے نکل کر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی چلی، اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، گولی اس کی پسلیوں میں لگی تھی۔ اس نے یوگا جاننے والے گارڈز پر جوابی فائر کیا، وہ بھی چیخ مار کر گر پڑا، گولی اس کے سینے میں لگی تھی، فوراً ہی اس کا دم نکل گیا۔ جلال پاشا کی دائیں پسلیوں میں جلن ہو رہی تھی، گولی چھو کر ذرا سا گوشت ادھیڑتی ہوئی گزر گئی تھی، پسلیاں سلامت تھیں۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا احاطے کے مین گیٹ کی طرف جانے لگا۔ وہاں کے پہرے دار اسے اس ادارے کا سربراہ سمجھتے تھے، اس لیے گیٹ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا یوگا جاننے والا گارڈ فائرنگ کی آوازیں سن کر ادھر آتا، وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اس ادارے سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کی دائیں پسلیوں کی طرف سے لہو بہہ رہا تھا اور وہ بڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ جیپ روک کر اپنی شرٹ اتار کر اسے پسلیوں پر سختی سے باندھ لیا تاکہ خون کا بہاؤ رک جائے۔ پھر وہ دوبارہ ڈرائیو کرتے ہوئے پورس کو اپنے خیالات بتانا چاہتا تھا مگر پتہ چلا کہ زخمی ہونے کے باعث خیال خوانی کے قابل نہیں رہا ہے۔ جسمانی کمزوری کے باعث دماغی توانائی میں بھی قدرے کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔
सना बिस्तर पर लेटकर सोने के लिए अपने दिमाग को हदायत देने वाली थी। ऐसे ही वक्त बाप ने इसके अंदर आकर कहा था कि वो इदारे से निकलकर इसके पास आ रहा है, और ऐसा कहते ही इसे गोली चलने और बाप के चीखने की आवाज सुनाई दी थी और वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी थी। इसने चंद सेकंड तक बाप के कुछ कहने का इंतजार किया, फिर खुद ही ख्याल खोने की परवाज करके जलाल पाशा के दिमाग में पहुंची। पता चला कि वो योगा जानने वाले एक गार्ड को गोली मारकर जीप ड्राइव करता हुआ जा रहा है। वो परेशान होकर बोली, अब्बू मैं आपके अंदर रहकर समझ रही हूँ आपको गोली लगी है। हाँ बेटे, मगर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त जहानत और हाजिर दिमागी से काम लो। मेरे पहुँचने तक मरहम पट्टी के लिए फर्स्ट एड का सामान तैयार रखो। सना ने पोरस को मुखातब किया, भैया अब्बू को पसलियों में गोली लगी है, वो इदारे से निकलकर मेरी तरफ आ रहे हैं। क्या आपके इस बंगले में फर्स्ट एड का सामान है? पोरस ने कहा, एक स्टोर में मरहम पट्टी का तमाम सामान मौजूद है। मेरी नसीहत याद रखो, बाप के जख्मी होने पर जज्बाती होकर मातम न करना। हम सबको एक दिन मरना है, तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं होगा। मैं मुंबई पहुंचते ही सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। वो एक बेडरूम के स्टोर में आकर बोली, भैया मैं हौसले से काम लूंगी, लेकिन मुझे मुरलीधर पर गुस्सा आ रहा है। ये एक फितरी अमर है, गुस्सा आना चाहिए। तुम भी इंतकामी कार्रवाई कर सकती हो, मगर ऐसे वक्त हर पहलू पर नजर रखो। वहाँ एक और योगा का माहिर गार्ड रह गया है, वो अपने कुछ मुसल्लह अफराद के साथ तुम्हारे अब्बू का ताक़ुब कर सकता है। फौरन मुरलीधर के ख्यालात पढ़कर वहाँ के हालात मालूम करो। वो ख्याल खोने की परवाज करके मुरलीधर के दिमाग में पहुंची। वो योगा के माहिर गार्ड से कह रहा था, तुम जाओगे तो मैं तन्हा रह जाऊंगा, तुम दूसरे मुसल्लह गार्ड्स को इसके ताक़ुब में भेजो। इस वक्त एक मुलाजिम मुरलीधर के पांव दाब रहा था। सना इसे अच्छी तरह जानती थी। इसके दिमाग पर कब्जा जमाते ही वो उछलकर योगा के माहिर गार्ड के पास आया। बड़ी फुर्ती से इसकी गन को झपट कर इससे छीनते हुए जरा दूर गया, फिर तड़ातड़ गोलियां चलाने लगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि सर झुकाकर रहने वाली मामूली मुलाजिम यूं बागियाना अंदाज में एक्शन दिखाएगा। इसने एक एक्शन तो खूब दिखाया। योगा का माहिर आखिरी गार्ड भी गोलियां खाकर लड़खड़ाते हुए दरवाजे से टकराते हुए फर्शी पर गिरकर ठंडा पड़ गया। मुरलीधर ने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने आखिरी वफादार को देखा, फिर मुलाजिम से गर्ज कर बोला, नमक हराम, ये तूने क्या किया? इसे क्यों मार डाला? क्या तेरे दिमाग में जलाल पाशा है? सना ने इसके दिमाग में आकर कहा, तुम्हारे लिए जलाल पाशा की बेटी काफी है, शैतान के बच्चे। मेरे अब्बू ने पूरी ईमानदारी के साथ इस इदारे को कायम करने में तुम्हारा साथ दिया। हम ये साबित करना चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक होकर बाबा साहब के इदारे की तरह एक बहुत बड़ा इदारा कायम कर सकते हैं, लेकिन तुम अपनी आत्मा शक्ति से हम बाप बेटी को अपने जेरे असर रखते थे। आज देखो तुम एक जख्मी कुत्ते की तरह यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारे तमाम वफादार मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। गोलियां चलने की आवाज पर वहाँ बहुत से मुसल्लह गार्ड्स आ गए थे। सना ने कहा, इन सब से गिड़गिड़ाकर कहो कि तुम्हारे अंदर मौत घुसी हुई है, इनमें से कोई तुम्हारी जान बचा ले।